دوستوں، پاسبانوں اور قائدین، ایک بار پھر آپ کے ساتھ رہنا اعزاز کی بات ہے اور مجھے بہت اعزاز حاصل ہے کہ میں آپ کی زندگیوں میں ہر ایک میں یہ دیکھنے کے قابل ہوں کہ خدا آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں کیا کر رہا ہے، اور خدا کو زیادہ قربت کے ساتھ جاننے کے لیے ایک ایسی نسل کی قیادت کرنے کے لیے جو مسیح کے پاس پوری طرح سے آ رہی ہے کہ وہ زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور آج میں ایک صحیفے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ ہے پہلا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 5 آیت۔ پولس رسول ایک لحاظ سے اپنے روحانی بیٹے تیموتھیوس کے ساتھ اپنے سفر کا اشتراک کر رہا ہے، اور وہ 5 آیت میں کہتا ہے کہ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ اور ایک اور ترجمہ کہتا ہے کہ ہماری نجات کا مقصد محبت ہے۔ آخری مقصد مسیح میں اس نئی زندگی کی صدا ہے جب ہم محبت بن جاتے ہیں۔ محبت نئی جسامت ہے جو آسمانی محبت کو سنبھالتی ہے۔ یہ وہی ہے جو خدا ہماری زندگیوں میں واپس لانے کے لیے آیا ہے۔ محبت خدا کی شبیہ ہے، جسے ہم پیدائش میں دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں خدا نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور جو کچھ اس نے بنایا وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کامل ہے، اور کہتا ہے کہ اس نے بنی اور انسان کو اپنی صورت پر تخلیق کیا، اور اس کی شبیہ میں خدا کی محبت ہے۔ انسان کو خدا کے ساتھ چلنے اور بات کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا تھا تاکہ خدا کے ساتھ قربت پیدا ہو۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کی وہ ایک تصویر ہی کا اشتراک کرتے ہیں، اور یہی محبت خدا کی فطرت اور محبت ہے۔ جب آدم اور حوا کو پیدا کیا گیا اور اس باغ میں رکھا گیا تو وہ چلتے پھرتے اور خدا سے باتیں کرتے تھے۔ وہ محبت کے منبع سے جڑے ہوئے تھے۔ چونکہ وہ محبت کے منبع سے جڑے ہوئے تھے، وہ لفظی طور پر محبت کا اظہار تھے۔ وہ اپنے باپ کی محبت میں پوری طرح مطمئن تھے۔ وہ اپنے باپ کی محبت کی چوڑائی، لمبائی اور گہرائی اور اونچائی کو جانتے تھے کہ وہ خدا کی تمام معموری سے بھرے ہوئے تھے، جس کے بارے میں افسیوں 3 باب 16 آیت اس حوالے میں خدا کی محبت کی چوڑائی، لمبائی اور گہرائی اور اونچائی کو جانے۔ یہ اب زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کی حیثیت سے ہمارا اعزاز ہے۔ متی 18 باب 11 آیت کے مطابق مجھے یقین ہے، جہاں یہ کہتا ہے کہ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، جو ایک خدائی فطرت اور ایک آسمانی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم نے پہلے اسباق میں اس کے بارے میں بات کی تھی کہ باغ میں انسان کا اصل ارادہ معصوم بنی نوع انسان کے لیے محبت کے منبع سے جڑا ہوا ہے۔ ایک خدا پرست قوم کے ساتھ چلنا، خدا کی فطرت کا اظہار اور ایک آسمانی حقیقت سے زندگی گزارنا جس سے وہ خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ وہ چلتے اور بات کرتے ہیں، خدا کے طریقے جانتے تھے، وہ خدا کے ساتھ گہرے رشتے میں تھے۔ اور انسان کے زوال میں جو کچھ کھو گیا تھا، ایک خدا پرست فطرت، جب انسان خود غرض بن گیا تو یقیناً یہ ایک خود غرض زندگی جہاں میں کسی کی قیمت پر اپنے فائدے کے لیے جیتا ہوں، کوئی اور خدا کی فطرت نہیں ہے۔ اور اگر اس زمین پر ہماری زندگی کی فطرت یہی ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے جو مسیح کی طرح نہیں ہے۔ مسیحیت مسیح کی مشابہت ہے، کیونکہ میں محبت کے ماخذ سے جڑا ہوا ہوں اور میں زمین پر مسیح کا اظہار بن گیا ہوں جیسا کہ میں اس زمین پر ہوں۔ اس لیے یعقوب کہتا ہے کہ اگر وہ آپ کے دل میں حسد کی خواہش رکھتے ہیں، یہ شیطانی ہے۔ آپ کو شیطانوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب مسیح کے جسم میں بہت سارے لوگ ہیں جو شیطانوں سے لڑ رہے ہیں۔ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ مسیح نے اس دشمن کا عوامی تماشا بنایا جس کو حقیقت میں کاٹا گیا تھا۔ دائرے سے ہٹ کر وہ ایک مرجھائی ہوئی شاخ ہے۔ ہمارے پاس تمام اختیار ہے۔ دشمن کی ساری طاقت پر دشمن شکست کھا گیا۔ دشمن کی لڑائی ہم شیطانوں سے نہیں لڑ رہے جو احمق ہے، شیطان نہیں جس نے شکست دی۔ ہماری لڑائی ایمان کی لڑائی ہے۔ ہماری لڑائی زندگی کے بیچ میں نقطہ نظر نہیں کھو رہی ہے۔ ہماری لڑائی خدا کے کلام پر غور کرنا ہے۔ لہٰذا آسمان کی حقیقتیں ہماری زندگی کی حقیقت بن جاتی ہیں کہ ہم یقین کے ساتھ اپنی زندگی کی اس نئی حقیقت کے مطابق جیتے ہیں۔ ہم ایمان اور اپنی زندگی کی حقیقت کے مطابق زندہ خدا کے فرزندوں کے طور پر جیتے ہیں، جو لفظ کی حقیقت پر غور کرتے ہیں، جو کہ سچائی کی روح کے ساتھ ہم آہنگی میں ہے، جو خدا کی روح جو لفظی طور پر اس کے طریقوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اور پھر اس حقیقت کو اپنی زندگی میں فردوس کے راستوں اور فردوس کی حقیقت کا تجربہ کرنے کے لیے جب میں اس دنیا میں رہ رہا ہوں، جبکہ میں ابدیت کے اس طرف ہوں، اور اس کے لیے نئی جسامت کی ضرورت ہے جو اسے سنبھال سکے، اور نئی جسامت جو فردوس کا سنبھال سکے محبت ہے۔ یہ خدا کی تصویر ہے، اصل ارادہ ہے۔ متی 18 باب 11 آیت میں ہماری زندگی کے لیے اس کے پاس واپس جانے کے لیے یسوع کہتا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے تاکہ ایک بار پھر زندہ خدا کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، تاکہ آپ خدا کے ساتھ اتحاد میں ہوں، خدائی فطرت کے ساتھ چلیں جو کہ فردوس کی حقیقت میں محبت ہے، جو کہ ایمان ہے۔ کیسے یسوع مسیح مجھے چھڑانے کے لیے میرے باپ کے ساتھ میرے باپ کے رشتے میں واپس آیا؟ وہ ہمارے باپ کا نعم البدل نہیں، وہ ہمارے باپ کا راستہ ہے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ اس کے باپ نے کیا کیا، کہا کہ ہمارا باپ ہمیں بیٹے اور بیٹیوں کے طور پر ہماری قابل قدر شناخت میں قائم کرتا ہے۔
وہ اس حقیقت کو قائم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم ان سے پوری طرح پیار کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم محبت بننا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اس وجہ سے محروم رہتے ہیں کہ مسیح اب آیا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کبھی بھی اپنی زندگی کے لیے خدا کی محبت پر سوال اٹھانے کی اجازت نہ دیں۔ اگر ہم کبھی خدا کی محبت پر سوال اٹھاتے ہیں تو ہم دشمن کے کھیل کا میدان بن جاتے ہیں۔ میں کیسے جان سکتا ہوں کہ خدا کی محبت کو میں پہلی بار بلکہ ہر بار جب میں صلیب کو دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو ایک گناہگار کی طرح قابل رحم نہیں دیکھتا کہ وہ صرف میرے لیے مرنے آیا تھا کیونکہ میں صلیب پر جا رہا تھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہر اس چیز کے خلاف فرد جرم کے طور پر آیا جس نے میری زندگی کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ صرف ایک تخلیق کار کو اپنی تخلیق کی تعریف کرنے کا حق ہے۔ میری تقدیر کے لیے صلیب موجود ہے کہ میری زندگی مرنے کے قابل تھی، اس کے لیے ہماری ہر زندگی کی قیمت مسیح کی موت تھی، جس سے بیٹے کو کچلنے کے لیے باپ خوش ہوا تاکہ بہت سے ایک رشتے میں واپس آ سکے۔ ہم بیٹے اور بیٹیاں کھو چکے تھے اور صلیب کے ذریعے ہماری صلح ہو گئی، اور یسوع لفظی طور پر قدسیوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے سامنے پیش کرتا ہے جو ملامت سے بالا تر ہو کر پاک بے عیب ہے۔ اور اس طرح جب باپ ہمیں یسوع اور روح القدس کو دیکھتا ہے جس سے ہم خدا کے پیارے ہیں، خدا نے کبھی ہمارے بارے میں اپنا خیال نہیں بدلا۔ اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس نقطہ نظر سے محروم نہ ہوں، کیونکہ اگر ہم کبھی بھی خدا کی محبت پر سوال اٹھاتے ہیں، اگر ہم کبھی اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے ہمیں دشمن نے کوشش کی، جس طرح سے دنیا ہمیں بتاتی ہے، ہم کبھی بھی مکمل طور پر نہیں چلیں گے اور اس قربت کا پیچھا نہیں کریں گے جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ اور میں خدا کو زیادہ جانتا ہوں، اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، اتنا ہی زیادہ میں اس کی فطرت کو سمجھتا ہوں۔ پہلا یوحنا 4:7 میں کہتا ہے کہ ہم نے بار بار کہا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اسے جانتے نہیں ہیں۔ یہ ایک نشانی ہے اگر آپ نے ایک دن پھر فردوس میں جانا ہے۔ نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اسے قریب سے جانتے ہیں۔ ہم خدا کے فرزندوں سے بات کر رہے ہیں کہ آپ پیار میں چلتے ہیں، کیونکہ میں زندہ خدا کے ساتھ جتنا زیادہ وقت گزارتا ہوں اتنا ہی متاثر ہوتا ہوں اس کی فطرت کے ساتھ، اور میں اس کا اظہار بن جاتا ہوں۔ یہ ایسا ہے جیسے میاں اور بیوی جتنا زیادہ ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ اسی طرح کام کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ قربت پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ماں اور باپ ایک بچے کی طرح، جو ماں اور باپ کی طرح لگتا ہے، ہم زندہ خدا کے ساتھ جتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں، ہم زندہ خدا کے ساتھ جتنا زیادہ وقت گزارتے ہیں، ہم زمین پر اس کی فطرت کا اظہار بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں، اگرچہ یہ ضروری ہے کہ ہم کبھی بھی کسی چیز کو اس حقیقت کو چرانے کی اجازت نہ دیں کہ ہم خدا کے پیارے ہیں، اور یہ کہ ہماری زندگی مرنے کے قابل تھی اور وہ آسمانوں اور زمین کے خالق کو پیارے تھے۔ ہم خدا کے پسندیدہ ہیں، ہم ملامت سے بالا تر ہو کر مقدس بے عیب ہیں، ہم اسے نہیں بھول سکتے کیونکہ اس کے بغیر ہم کبھی اس کے پاس ڈٹائی سے نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور اسی لیے میری یہی دعا ہے کہ آپ کبھی بھی خدا کی محبت پر سوال نہ اٹھائیں کہ آپ گناہگار ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کے لیے مر گیا اور وہ آپ کو پیش کرتا ہے۔ وہ آپ کو خدا کی نظر میں کامل دیکھتا ہے، وہ آپ کو اس طرح پیش کرتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ ہمیں دیکھتا ہے، اور اگر ہم اس پر یقین کر سکتے ہیں جو وہ ہمارے بارے میں کہتا ہے، تو یہ ہمیں اس کے پاس جانے اور ایک بننے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر ہم خود کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے اور اس کے قریب نہیں جا سکتے تو ہم کبھی بھی خدا کی فطرت کو قبول نہیں کریں گے۔ جبکہ ہم نے ایک دعا مانگی ہے، ہم جانتے ہیں کہ یسوع وہ راستہ ہے جو سچ اور زندگی ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ خدا کی شبیہ کو لیں اور اس کے نتیجے میں ہم دنیا کے لیے استعمال کیے جائیں۔ دیکھیں، بائبل کہتی ہے کہ ہم فردوس کے نمائندے ہیں، ہم زمین پر فردوس کے سفیر ہیں۔ میں اس دنیا میں ہوں لیکن اس دنیا کا نہیں ہوں، میں اپنی معلومات فردوس سے حاصل کرتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں مجھے فردوس کا سفیر بننے کا اعزاز حاصل ہے جو فردوس کو زمین پر لاتا ہے۔ لیکن نئی جسامت جو فردوس کو سنبھال سکتی ہے، یسوع نے کہا کہ میں نئی جسامت کو پرانی جسامت میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ یہ پھٹ جائے گی۔ میں اسے ایک نئی جسامت کے منظر میں اچھی طرح سے ڈالتا ہوں۔ نئی جسامت فردوس ہے، یہ فردوس کی حقیقت ہے، اور یہ کہ نئی جسامت محبت ہے۔ لہٰذا فردوس خود غرض فطرت میں ظاہر نہیں ہوگی، آپ ایمان میں نہیں چل پائیں گے۔ اگر آپ نے حقیقت میں وہی کہا جو مجھے دوسرے دن خدا نے کہا تھا کہ اگر بیٹا آپ کی زندگی میں زمین پر میرا اظہار نہیں ہے تو آپ کو اپنے منہ کی باتوں اور دل کے مقاصد پر سوال کرنا چاہیے۔ اگر آپ محبت میں نہیں چل رہے، اگر آپ لوگوں کو ان کی قدر و قیمت کے مطابق نہیں دیکھ رہے، اگر آپ شفقت اور ہمدردی سے نہیں چل رہے ہیں، کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہمدردی کبھی بھی نقطہ نظر نہیں کھوتی ہے، اور کبھی بھی ان کو ان کی قدر و قیمت والے حق کے مطابق خدا کے فرزند کی حیثیت سے صرف اہمیت اور صلاحیت کے مطابق دیکھنے میں ناکام نہیں ہوتی ہے کہ وہ قدر و قیمت کے ساتھ پیدا کیے گئے تھے۔ یہ نقطہ نظر کو کھونے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر میں دوسروں کو ہمدردی کے ساتھ نہ دیکھوں اور نہ جیوں، اگر میں اظہار محبت نہیں ہوں،
اگر میں ایسا بنوں جو غلط کا حساب رکھتا ہو، اگر میں وہ بنوں جو حسد کرنے والا اور فخر کرنے والا اور گھمنڈ کرنے والا ہوں، جو اپنے فائدے کے لیے کسی اور کے خرچ پر جیتا ہو، اگر یہی میری زندگی کی فطرت ہے، اور نہ صرف دوسرے لوگ میرے منہ کی باتوں اور میرے دل کے ارادوں پر سوال اٹھائیں گے، بلکہ مجھے بھی اپنے منہ کی باتوں اور اپنے دل کے ارادوں پر سوال اٹھانا چاہیے۔ اس لیے محبت کا نشان سچی پختگی ہے۔ یہ کلسیوں 3 باب 14 آیت میں کہتی ہے۔ پہلا تیموتھیوس 1 باب 5 آیت۔ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ صرف پہلا حصہ یعنی دوسروں کی خاطر محبت بننا، میں ایک وصول کنندہ بن جاتا ہوں، میں اپنے باپ کی گود میں جاتا ہوں، میں اپنے باپ کی گود میں بیٹھتا ہوں اور میں اپنے باپ کے فضل کے تخت پر بالنگ کرتا ہوں اور وہ وصول کنندہ بن جاتا ہوں۔ میں خدا کے ساتھ اس تعلق سے لطف اندوز ہوتا ہوں، میں اسے قریب سے جاننے لگتا ہوں۔ میں ایک وصول کنندہ بن جاتا ہوں جو اپنی الہی فطرت سے متاثر ہوتا ہے اور خدا کی محبت کی چوڑائی، لمبائی، گہرائی اور اونچائی کو جانتا ہے، جو اس علم سے گزرتا ہے جو ایک بابرکت زندگی ہے۔ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اپنے خدا میں مطمئن تھے کہ انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خدا میں اتنا مطمئن ہونا کہ جب آپ مجھے نچوڑتے ہیں تو آپ اسے حاصل کرتے ہیں۔ میں نے اسے پہلے اشتراک کیا تھا، یہ میری مشابہت نہیں ہے، لیکن اگر میرے پاس سنترا ہوتا اور آپ نچوڑیں اور آپ کو سیب کا رس ملے، یہ ہم سب کو بہت عجیب لگتا ہے کہ اگر ہم نارنجی کو نچوڑیں تو ہمیں سنترے کا رس کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ یہ نارنجی ہے۔ جب ایک مسیح جیسا نچوڑا جاتا ہے اور آپ کو مسیح نہیں ملتا، اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اگر آپ کو خدا کی مشابہت، خدا کی محبت نہیں ملتی، اگر آپ کو صبر، مہربانی نہیں ملتا، تو دنیا کو یہ کہنے کا حق ہے کہ کیا آپ واقعی مسیح کو جانتے ہیں؟ میں نے بہت سے لوگوں سے سن رکھا ہے کہ اگر مسیحی حقیقت میں مسیحی تھے، جیسے پوری دنیا مسیحی بننا چاہے گی، اور یہ بالکل سچی محبت ہے۔ پہلا کرنتھیوں اور 13 باب میں ہم اس کے بارے میں امریکہ میں کم از کم شادیوں کے بارے میں اکثر بات کرتے ہیں۔ آیت 4 سے یہ کہتا ہے کہ پہلا کرنتھیوں 13 باب میں محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب یہ روحانی نعمتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور آخری آیت یہ کہتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے تم بڑی سی بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور پھر یہ محبت پر اس حوالے سے کہتا ہے، محبت نے جسامت ہے جو فردوس کو سنبھال سکتی ہے۔ میں روح کے تحفے سے محبت کرتا ہوں، لیکن روح کے تحفے اور روح کا پھل صرف اپنے باپ کی محبت میں اتنا مطمئن ہونے کی فراوانی ہے کہ یہ میری فطرت بن جاتی ہے اور کسی اور کے فائدے کے لیے پھیل جاتی ہے، تاکہ میری زندگی اصل میں اپنے باپ کی محبت میں اتنی مطمئن ہو جاتی ہے کہ یہ میری زندگی کا نچوڑ بن جاتی ہے، یہ میری زندگی کا کمال بن جاتی ہے، یہ میری زندگی کی فراوانی کا اظہار بن جاتی ہے اور کسی اور کے فائدے کے لیے چھلکتی ہے، تاکہ وہ خدا کی بھلائی کا تجربہ کر سکیں، خدا کی بھلائی جو ایک شخص کو توبہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس لیے یہ میرا دل ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اپنی زندگی کے اصل ارادے کی طرف واپس لوٹنے کے لیے دوبارہ محبت کے لیے محفوظ کیا گیا۔ اب کلسیوں 1 باب 15 آیت میں کہتا ہے، وہ یہاں مسیح کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، وہ مثال ہے جو کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلو، میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ خدا کو قریب سے جاننا کیسا لگتا ہے، کہ زمین پر فردوس کے ظہور کا ذریعہ ہونا۔ جب میں کلسیوں 3 کو پڑھتا ہوں تو یہ یاد دلاتا ہے کہ کلسیوں 3 باب اس کی 9 آیت میں کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا جو فردوس کو سنبھال نہیں سکتی ہے۔ اس مظلومیت کو ایک طرف رکھ کر اپنے لیے افسوس محسوس کرنے سے ہٹ کر اور دوسروں کی قیمت پر اپنے فائدے کے لیے جینا، حسد، غرور، غلط کاموں کا حساب رکھنا، رنجشیں رکھنا، ناراض ہونا، معاف نہ کرنا، سب کو ایک طرف رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پرانی شیطانی فطرت کے مظہر ہیں، یہ آپ کے لیے خدا کے مخالف ہیں۔ کیونکہ آیت 10 میں یہ کہتا ہے کہ اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے، جس کی مثال یسوع کی فطرت ہے۔
جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے اور آپ کو اس نئی تخلیق کی زندگی میں خدا کا مکمل انکشاف فراہم کر رہا ہے۔ آپ کی قومیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کی تعلیم، آپ کی معاشی حیثیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اسے حقیقی معنوں میں جاننے سے آپ کے باپ کی محبت میں مکمل طور پر مطمئن ہونے کا موازنہ نہیں کر سکتی ہے۔ جہاں آپ اپنے باپ کی محبت کا اظہار بن جاتے ہیں، جہاں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جہاں وہ آپ کا چرواہا ہے اور آپ اپنے باپ کی محبت میں اس قدر مطمئن ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں کہ کوئی بھی آپ کو ایسی چیز پیش نہ کر سکے جو اس کے قریب بھی آ سکے، اسے جاننا پسند ہے کہ کوئی آپ سے کچھ نہیں چھین سکتا، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اور یہ آپ کے نقطۂ نظر کو کبھی نہیں بدلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو خدا کی طرف سے مکمل طور پر پیار کیا جاتا ہے اور آپ زمین پر اس کی محبت کے اظہار میں اس کی محبت کا ایک راستہ بن جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ فردوس کے نقطۂ نظر سے رہتے ہیں۔ جو آپ دیکھتے ہیں فردوس اور فضل کے مقام سے دوسرے لوگ آتے ہیں اور لفظی طور پر فردوس کی حقیقتوں کو زمین پر اس کی زندگی کی حقیقت بنا دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، لیکن ایک چیز سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں۔ ڈھٹائی سے بات کریں، یہ زمین پر اس کی فطرت کا اظہار ہے۔ مجھے ان کے آس پاس رہنا پسند ہے کیونکہ وہ اپنے خرچ پر میرے فائدے کے لیے رہتے ہیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچتے۔ یہ ایک اظہار ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں یسوع مسیح کے ساتھ زمین پر محبت کا اظہار رہا ہوں۔ کلسیوں 3:12 کہتی ہے، اور جذبہ کہ آپ ہمیشہ خدا کو پیارے ہیں، اور یہ صلیب پر ثابت ہوا جب وہ آپ کے لیے مرنے کو تیار تھا۔ آپ کو کبھی یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی جگہ پر مرتے ہوئے 2000 سال پہلے کہاں تھا، لہٰذا یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو لباس پہناؤ اور پھر خدا کی خوبیاں، اس کی بے لوث محبت، نرم مزاج، مستقل، مہربان اور ناقابل یقین حد تک صبر کرنے والی حسد سے انکار کرتی ہے۔ جب نعمت کسی اور کو ملتی ہے، صبر کرنے والا خوشی اور ایمانداری کا جشن مناتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ایک محفوظ پناہگاہ کبھی نہیں ہارتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 13:13 وہ الہی محبت جو اس بات کی بنیاد ہے کہ ہم کون ہیں، جو خدا کے فرزند ہیں، وہ پیارا انعام بنے جس کے لیے آپ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور مجھے کلسیوں 1:5 اور 6 یاد آ رہی ہے، اور وہ جذبہ جو کہتا ہے کہ آپ کا ایمان فردوس کا نقطہ نظر ہے اور خدا کی فطرت سے محبت ہے۔ خدا کی وہ 2 چیزیں جن کو خدا نے چھڑایا، وہ کہتا ہے کہ تم اب فرزند ہو، میں ایک نئی تخلیق ہوں، میرے پاس نیا DNA ہے، میں خدا کے گھرانے میں ہوں، میں پھر بے گناہی کی طرف لایا گیا ہوں، ایک بار پھر محبت کے منبع سے جڑا ہوا ہوں، اس کی الہی فطرت مجھے متاثر کرتی ہے، میں مسیح میں ایک نئی تخلیق ہوں، سب سے پرانے خادم، اور دیکھو سب چیزیں نئی ہو جاتی ہیں، اور میں فردوس کا شہری ہوں، میں ایک مختلف حقیقت سے جیتا ہوں۔ تو یہ خدا کی اس فطرت سے محبت اور ایمان اور آسمان کی حقیقتیں آپ کے اندر اٹھتی ہیں، جیسا کہ صحیفہ کہتا ہے، مسیح یسوع کے ساتھ فردوس کے مقامات پر اپنی وراثت کے تمام خزانوں تک رسائی حاصل کریں۔ جب میں خوشخبری کے ذریعے اپنی زندگی گزارتا ہوں، اور میں اب کون ہوں کہ مسیح آ چکا ہے، یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، میں ایک دن فردوس میں جانے کی دعا کرتا ہوں، لیکن ایک بدلی ہوئی زندگی کی طاقت نے دوبارہ معصومیت کو بحال کیا جو کھو گئی تھی، اب چھڑا لی گئی ہے۔ میں ایک خدا پرست فطرت رکھتا ہوں، میں محبت کے منبع سے جڑا ہوا ہوں، میرے پاس ایک آسمانی حقیقت ہے، میں اس کے ذریعے جیتا ہوں، میرے پاس ایک نئی حقیقت ہے، میں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کے مقام کے مطابق جیتا ہوں، میں اس کی حقیقت کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، میری زندگی میں روح القدس ہے اور یہ فردوس کو ظاہر ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا میں ایک سفیر ہوں، میں فردوس کو زمین پر لاتا ہوں، میں اس میں آیا ہوں، میں نے ہر روز ابدی زندگی کا تجربہ کیا ہے تاکہ میں اپنے باپ کو زندگی کے ہر دن خدا یسوع مسیح میں اور روح القدس میں جانوں۔ دوسرا کرنتھیوں 3:16 کہتی ہیں، اور یہ میری پسندیدہ آیات میں سے ایک ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ اور میں نے کہا، خداوند میں حاضر ہوں، اور پھر میں اس کی محبت کا وصول کنندہ بن گیا، اور وہ مجھے معمور کرتا ہے تو میں اس کی طرح نظر آنے لگتا ہوں اور اس کا اظہار بن جاتا ہوں۔ میں اتنا معمور ہوں کہ یہ چھلکتا ہے تو میں اب نہ صرف وصول کرنے والے میں لطف اندوز ہوتا ہوں، میں خدا کی بھلائی میں شریک ہوں، اور خدا کی فطرت دوسروں کے فائدے کے لیے میری زندگی سے بہتی ہے، میری زندگی دوسروں کے لیے انعام بن جاتی ہے، اور وہ خدا کی بھلائی کا تجربہ کرتے ہیں۔ رومیو 15:13 کے مطابق یہ امید کا خدا ہو سکتا ہے کہ یہ پر اعتماد توقع کہ آپ خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے خوشی اور سکون سے بھر جائیں گے کہ آپ ایک ایسے شخص ہوں گے جو معمور ہو جائیں گے، اور یہ کہ آپ کو روح القدس کی طاقت ملے گی تاکہ میں دوسروں کے فائدے کے لیے بہاؤ میں حصہ لے سکوں۔ دوسرا کرنتھیوں 3:16 اور 17 لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا،
اور میں پھر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں آئینے میں اپنے باپ کو دیکھتا ہوں اور میں ان کی صورت میں تبدیل ہو گیا ہوں۔ میرے دوستو، بے خوف ہو کر خدا کی بارگاہ میں داخل ہوں اور اسے قریب سے جانیں۔ یہ حقیقی پختگی کی پہچان ہے۔ ہماری تربیت کا مقصد اپنے باپ کی محبت کو جاننا اور دوسروں کی خاطر محبت بننا ہے۔ میں آپ سب سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں جلد ہی دوبارہ آپ سب سے ملوں گا۔